السلام علیکم ناظرین، آج ہم ترجمہ پڑھیں گے منزل کا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ کمنٹس میں بتائیے کہ کون سا ترجمہ آپ کو سننا ہے، کون سی صورت کا، پلیز کمنٹس میں بھی بتائیے۔ شروع خدا کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مرتی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو رستے سے گم ہو گئے۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزوں پر، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ اس کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی حفاظت کچھ گرہ نہیں گزرتی۔ اور وہ اعلیٰ شان عظیم الشان ہے۔ دین میں زبردستی کا فی نفسہ کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ان کے ساتھی شیاطین ہیں انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں سب کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں، ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ پھر بجز کفر و شرک کے
جس کے لیے منظور ہوگا بخشش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر امی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا، اور جو ارادے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا۔ جو ارادے کرے اے ہمارے رب ہم پر داروغیر نہ فرمائیے، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ بھیجے تھے اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخشش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پہ غالب کیجیے۔ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی، اور اس شان کے ہیں اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چھپکے چھپکے بھی، البتہ یہ بات واقعی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعائیں عہد ادب سے نکل جائیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ درستی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھیے، اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ
اختیار کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا۔ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے سوا اس کے کامل طور پہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اس امر پر دلیل قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اسی کے رب کے ہاں ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی بلکہ ابدالآباد معذب رہیں گے۔ اور آپ یوں کریں کہ اے میرے رب، میری خطائیں معاف کر اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا، ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائشانی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے جو شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دبکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے لگ لیتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے گروہ جن اور انسان کے، اگر تم یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکلو، مگر بددن زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے نہیں سوا ان جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تو اس روز کسی انسان و جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جاوے گا، سو اے جن و انس، تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بانٹنے والا ہے، اور صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ شروع خدا کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے
ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کے انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد، اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے تھے۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ اپنے کمال و صفات میں ایک ہے، اللہ ایسا ہے، بے نیاز ہے اور نہ کسی کا محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ اپنے استعاذہ کے لیے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے، اور شب و شرور کے احتمال ظاہر سے، اور بالخصوص گنڈے کی گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب حسد کرنے لگے۔ شروع خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہیے جس طرح کے فلک میں گزرا کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو۔ جی السلام علیکم ویورز، آج ہم نے منزل کی ترجمہ پڑھا۔ منزل کے بارے میں کہا جاتا ہے آسیب، سحر اور دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک نہایت مشترک عمل ہے۔ اس کی تلاوت آپ لوگ انشاءاللہ کیا کیجئے باقاعدگی سے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کل پھر نئی سورت کی ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کمنٹس میں بتائیے کہ کون سی سورت کی آپ ترجمہ یا ٹرانسلیشن آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس کا بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن کریں، آپ کو سنائیں۔ اللہ حافظ۔